اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی انسیت کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، اور جیسا کہ اللہ تعالی نے خود قرآن میں عورتوں کی پیدائش کا مقصد ذکر کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دو مخالف جنس کو، یعنی مرد اور عورت کو، ایک دوسرے کے لیے سکون، اطمینان اور چین کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج ہمارا مزاج، ہماری سوچ، ہمارے خیالات مشرکین مکہ جیسے ہو گئے ہیں، اور صرف سوچ ہی نہیں بلکہ عمل بھی عورت کے تعلق سے انہی جیسے ہو گئے کہ مشرکین مکہ یا زمانے جاہلیت میں اہل عرب، ان کے یہاں جو عورتوں کے تعلق سے برتاؤ تھا، عورتوں کے تعلق سے جو ان کا کردار تھا، آج وہی مزاج، وہی خیال، وہی برتاؤ، وہی کردار ہم نے بھی اپنانا شروع کر دیا، اپنائے ہوئے۔ اور مغرب زدہ لوگ، مغربی تنظیمیں اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر یہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ طعن کر رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا، انہیں حق سے محروم کر دیا، انہیں کوئی عزت اور مقام اور احترام نہیں دیا۔ اسلام کے اندر عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا، کہ آج وہ مغرب تنظیمیں یا مغرب زدہ لوگ اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جن کے یہاں عورت کا تصور بھیڑ بکریوں سے اور جانوروں سے زیادہ نہیں پایا جاتا، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں۔ تاریخ اٹھائیے، کہ جمعہ کا خطبہ مختصر وقت ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور دیکھیے کہ ان کے یہاں عورت کو کتنا گرا اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ یہود کے یہاں خیالات کیا تھے کہ عورت یوز کرنے کی، استعمال کرنے کی چیز ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو مقام دیا، عورت کو وقار دیا، عورت کا وہ احترام کیا کہ جس کی مثال پرانے ادیان کے اندر، پرانی تاریخ کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی۔ زمانے جاہلیت میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا مزاج کیا تھا، اذا بشر احدهم بالانثى، کہ جب ان میں کسی کو ان کے گھر میں لڑکی کی پیدائش کی بشارت دی جاتی، لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی، بتایا جاتا کہ تمہارے گھر میں لڑکی نے جنم لیا ہے، ظل وجہ مسودہ، اس کا چہرہ مایوسی سے، شرمندگی سے، حزن و ملال سے سیاہ ہو جایا تھا، کالا پڑ جاتا تھا۔ کتنی بری خبر اس نے سن لیا ہے، چہرہ سیاہ پڑ گیا اور غصے سے بھر گیا۔ یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اور قوم سے اس شرمندگی، اس برائی کی وجہ سے چھپا پھرتا تھا۔
چہرہ چھپائے پھرتا تھا. ماں بشر بھی، جس کو اسے خوشخبری دی گئی ہے، لڑکی کی پیدائش کی جو خبر دی گئی ہے، اس کی وجہ سے چہرہ چھپائے قوم سے پھرتا تھا. کیا تھا خیال کرتا تھا؟ یمسکہم علی حون ام یدسہ فی التراب. سوچ میں پڑ جایا کرتا تھا کہ کیا اسے رسوائی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دوں، اس کو زندہ رکھوں، چھوڑ دوں، یہ زندہ رہے، اس کو پالوں پوسوں، یا عزت و وقار کے ساتھ لوگوں کے سامنے سینہ چوڑا کرنے کے لیے یدسہ فی التراب، زمین کے اندر اس کو دفنا دوں. اس خیال میں پڑ جاتا تھا. اللہ نے کہا الا ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا ہے، یہ تصور کتنا گندا ہے، یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں. یہ زمانے جاہلیت میں عورت کے تعلق سے تاثر تھا کہ عورت کی پیدائش پر آدمی شرمندگی محسوس کرتا تھا. امام بغوی رحم اللہ جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اگر آدمی اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو اونی کپڑے پہنا کر کے اسے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیتا تھا. قوم کے اندر وہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی تھی. بھیڑ بکریوں کے اندر، جنگلات میں، وادیوں میں، انہی کے ریوڑ میں وہ رہ کر کے وہ بڑی ہوا کرتی تھی. اور جسے زندہ رہنا نہیں دینا چاہتا، جب بچی 6 سال کی ہو جاتی، اور 6 سال کی بچی جس کے گھر میں ہوں، اس کی معصومیت، اس کا پھول سا چہرہ، اس کا باپ کے آنے پر کھلکھلانا، باپ کا استقبال ہنس کر کے کرنا، اگر بچیوں سے لگاؤ ہے تو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہوں گے. وہ بچی معصوم پھول سی بچی جب 6 سال کی ہو جاتی تو آدمی جنگل میں جا کر کے پہلے گڈھا کھود آتا تھا. اس کے بعد آ کر کے ماں سے کہتا تھا، یعنی بچی کی ماں سے، اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ اس کو نہلا دھلا کر کے اچھا کپڑا پہنا دو، اس کے ننیال والوں سے یا ددیالی رشتہ داروں سے ملانے لے جانا ہے. ماں خوشی کے مارے اس کو نہلا دھلا کر کے اچھے لباس پہنا دیا کرتی تھی، اور یہ باپ لے جا کر کے جنگل میں بڑی بے رحمی کے ساتھ سفاکانہ طرز اختیار کر کے بے دردی اور بے رحمی سے بیٹی کو کہتا اس گڈھے کے اندر جھانکو. وہ گڑھے کے اندر جھانکنے لگتی، اس کو ڈھکیل کر کے اوپر سے مٹی ڈال دیتا تھا. اللہ تعالی نے سورہ تکویر کے اندر آیت نازل کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے جن کو تم نے زندہ دفنا دیا ہے، اپنی وقار اور اپنی عزت کے لیے، معاشرے کے اندر اپنے گریبان کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے کالر کو ٹائٹ کرنے کے لیے جنہیں تم نے زندہ دفنا دیا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن حشر کے میدان میں رب کائنات پوچھے گا، زندہ درکور کی ہوئی بچیوں سے پوچھے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی پاداش میں، کس جرم میں قتل کیا گیا تھا؟ تم معصوم سی 6 سال کی بچی، پھول سا چہرہ، ارے ہم نے تمہارے گناہوں کو بھی نہیں لکھا. ہم رب کائنات ہوتے ہوئے معصوم بچوں کے گناہوں کو نہیں لکھتے ہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں. اور تمہارا ایسا کون سا جرم تھا کہ تمہارے سفاک باپ نے، تمہارے ظالم باپ نے تمہیں زندہ دفنا دیا؟ کون سا جرم تھا؟ آیت نازل ہوئی، اسلام نے منع کر دیا
کہ اب بچیوں کو وقار دیا جائے، عزت و احترام دیا جائے۔ بات کو اختصار کرتے اس لیے کہ عورت 3 حالتوں سے گزرتی ہے اپنی زندگی میں، اور تینوں پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنی ہے۔ ابتدا میں بچی ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، اور آگے چل کر کے بیوی بنتی ہے، اس کے آگے بڑھ کر کے ماں بنتی ہے۔ تینوں پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنی ہے۔ اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا؟ ایک طرف زمانے جاہلیت میں معاملہ، اور دوسری طرف اسلام آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانیاں، حقوق الامہات ماؤں کی نافرمانیاں، ووعد البنات بچیوں کو زندہ دفنانا، اللہ نے دونوں تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اب انہیں تم زندہ رہنے کا حق دو، اب تم انہیں زندہ رہنے کا حق دو، تم زندہ انہیں دفنا نہیں سکتے، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ آج ہم اسی طرز پہ لوٹے کہ نہیں؟ آج ہمارے گھر میں بچی پیدا ہو جائے، بڑی دھیمی آواز میں رشتہ داروں کو بتاتے ہیں لڑکی ہوئی ہے، فون کر کے بولتے ہیں، پوچھنا پڑتا کیا ہوا؟ لڑکی ہوئی ہے۔ اور اگر لڑکا ہوتا ہے تو پھولے نہیں سماتے، لڈو اور پیڑے اور جو برفی بانٹتے۔ لڑکا ہوا ہے، چلا کر کے خبر دیتے لڑکا ہوا ہے، یہ ہمارا تصور۔ اور ابھی تو غیر گورنمنٹ کا قانون آ گیا، ورنہ کتنے جو ہے الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے، سونوگرافی کرا کر کے، اور لڑکی ہوتی تو گروا دیا کرتے تھے۔ گورنمنٹ کو سخت قانون بنانا پڑا اس کے بارے میں کہ کوئی بھی جنس کی جانچ نہ کرا سکے، کوئی بھی جنس کے بارے میں پتہ نہ لگا سکے۔ یہ گورنمنٹ کو قانون بنانا پڑ گیا۔ ہمارے اسلام میں تو قانون پہلے سے آ رہا تھا کہ آپ تم انہیں درگور نہیں کر سکتے، تم انہیں زندہ رہنے کا حق دو گے۔ اور آج بھی کتنے کیسے بمبئی کے علاقے میں سننے میں آتا ہے، اگر لڑکی پیدا ہو گئی ہے، باپ ہاسپٹل میں دیکھنے تک نہیں گیا ہے، بیوی کو ڈسچارج بھی نہیں کرانے گیا، اور وہ کسی تنظیم کا سہارا لے کر کے ہاسپٹل کا خرچ تنظیم بھر کر کے اس کو ڈسچارج کراتی۔ یہ المیہ ہو گیا ہمارے یہاں۔ ہم اسی طریقے پہ لوٹ رہے ہیں جو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جینے کا حق دیتے ہوئے کہا کہ من ابتلی من هذه البنات بشیء، کہ جو آدمی ان لڑکیوں کی وجہ سے کسی آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے۔ آزمائش کے اندر مبتلا کیا جانے کا مطلب ہے کہ ان کے پرورش کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے جو اسے دقتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، اپنے پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، جو محنتیں کرنی پڑ رہی ہیں، وہ تکلیفیں برداشت کیا۔ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیا، اس کو بوجھ نہیں سمجھا۔ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، قیامت کے دن یہ لڑکیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے پردہ اور رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم اور اپنے باپ کے درمیان کھڑی ہو جائیں گی۔ اے اللہ، اس نے مجھ پر محنت کیا تھا، میری تربیت میں تکلیف اٹھائی تھی، میری تعلیم کی پریشانیاں برداشت کی تھی، اے اللہ میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ سترم من النار، جہنم سے وہ آڑ بن جائے گی۔ بخاری مسلم کی روایت۔ آج ہم اسی کو بول سمجھتے۔ لڑکیاں ہمارے گھر میں ہیں، لڑکے کو 500 روپیہ عیدی دیتے تو لڑکی کو 100 روپیہ پکڑا دیتے۔ میرے بھائیو، ضروریات کی جو چیزیں ہیں اس میں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس میں فرق ہو سکتا ہے، جس کی جتنی ضرورت ہو اس کو پورا کیا جائے۔ تعلیم و تربیت ہے، لکھائی پڑھائی ہے، جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں، لیکن جو تحفہ تحائف ہیں، گفٹ ہیں، عیدی اودی ہیں، یہ سب اولاد کے اندر برابری چاہیے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا،
یہ فرق، یہ نظریہ اگر ہم نے رکھا ہے، قیامت کے دن ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عِدْلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو، برابری کرو۔ اگر بیٹے کو 500 روپیہ عیدی دے رہے ہو، بیٹی کو بھی 500 دو۔ نہیں حیثیت ہے جتنا بیٹی کو دے رہے ہو اتنا بیٹے کو بھی دو، تب جا کر کے عدل ہوگا۔ تحفے تحائف میں کمی زیادتی نہیں چلے گی، یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، یہ تفریق اگر ہم کریں گے قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور یہ لڑکیوں کو معمولی مت سمجھو، ان لڑکیوں کا مقام وہ ہے، اسلام نے وہ احترام دیا کہ لڑکیاں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے استقبال کے لیے کھڑا کر لیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب ملاقات کے لیے آتی ہیں، امام کائنات کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں۔ یہ لڑکیوں کا مقام ہم نے کم سمجھا؟ ارے اسلام نے ان کو جتنا اونچا اٹھایا ہے نا، کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، مسلم کی روایت ہے کہ من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین، جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، 2 لڑکیوں کی، حتی تبلغ، یہاں تک کہ دونوں بالغ ہو جائیں، اور بالغ ہو جائیں تو اس کے بعد کی ذمہ داری نکاح، یعنی بالغ ہو جائیں تو نکاح کرا دے، بلوغت تک ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی اعالت کرے، اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، تو قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح سے آئیں گے۔ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، دونوں انگلیوں کو اللہ کے رسول نے ایسے ملایا، شہادت کی انگلی اور بغل والی انگلی یعنی بیچ والی انگلی، دونوں کو ملایا ایسے، کہا میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے، یعنی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ کون؟ لڑکوں سے خوش ہونے والا، لڑکیوں کی خوشخبری منہ پھاڑ کر کے دینے والا نہیں،